42 سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہو رہی تھی۔ تلاوت شدہ آیتوں میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے سامنے بیان ہوئی ان کی قدر دانی کرو، اللہ کا شکر کرو، شکر ادا کرو اور نعمتوں کی قدردان بن کر، شکر گزار بن کر ایمان لے آؤ اور عمل کرو۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، زمین پہ جو بھی ہے وہ فنا ہوگا، تو تم ایمان لے آؤ، عمل کر لو، تم نہیں رہو گے، زمین پہ کوئی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف باقی رہنے والی ذات وہ اللہ کی، یبقا باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کی ذات۔ یہاں پہ اللہ تعالی اپنی ذات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی ذات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجہ رب کا، وجہ سے ذات بھی مراد ہے اور جہت بھی مراد ہے۔ باقی رہے گا ہر وہ عمل جو جہت، جو نسبت اس کی اللہ کی طرف ہوگی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، سارے اعمال ختم ہو جائیں۔
اب ایک عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے وہ باقی رہے گا، اللہ کے رضامندی کے لیے جو کام کیے گئے وہ باقی رہیں گے۔ اور دو صفتیں اللہ کی بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک ذوالجلال ہے، دوسرا اکرام ہے۔ ایک ذاتی صفت ہے اور ایک اضافی صفت ہے۔ ذوالجلال والاکرام وہ اللہ جو صاحب عظمت ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، بزرگی والا ہے، والاکرام جو احسان والا ہے، اکرام والا ہے۔ اب پھر ان دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو بہت بڑی عظمت والی ہے۔ اب جو بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اپنے بڑائی کی وجہ سے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، تو بڑا چھوٹوں کے طرف دھیان ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن وہ شان عالی اللہ کی دیکھیے کہ اس کے ساتھ فرمایا ذوالجلال ہے، بہت عظمت والی ذات ہے کہ اس جیسی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اکرام جو احسان کرنے والی ذات ہے، اپنی عظمتوں کے باوجود اپنے بندوں کے طرف متوجہ اور ان پہ احسانات کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے قرآن نے بتلائی، کتنی بڑی بات اللہ نے بتلائی، اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے جو بتلائی گئی کہ کوئی بھی چیز نہیں رہے گا۔ یہ جو بتلائی گئی کہ اتنا عظیم ذات تب بھی تم پہ اکرام و احسان کرتا ہے، تو اس کرم نوازیوں کو دیکھ کر ان کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس کی عظمت کی یہ شان ہے، یسألہ، سوال کرتے ہیں اس سے، پوچھتے ہیں، وہ پکارتے ہیں اس کو، سوال کرتے ہیں اس سے، یسألہ من فی السماوات والارض، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ زمین والے تو روزی مانگتے ہیں، کانا مانگتے ہیں، ان کی حاجتیں ہیں، تمام حاجتیں کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے، اور حاجتیں اللہ سے مانگی جاتی ہے، مشکل کشا حاجت روا۔ تو آسمانوں میں جو ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ تو کانا نہیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا انعام مانگتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کا انعام اکرام مانگتے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، یہ بھی مانگ رہے ہیں۔ آسمانوں میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدریز ہے، زمین میں جو ہے وہ بھی اسی طرح، سب اللہ کو پکار رہے ہیں۔ فرمایا کل یوم، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ کی ایک شان ہے۔ کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو غنی بنا رہا ہے، کسی کو فقیر بنا رہا ہے، کسی پہ مصیبت لا رہا ہے، کسی سے مصیبت ہٹا رہا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ مساوی سب اس کے سامنے ہے، کوئی اس سے مخفی نہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ نے بتلائی، سبحان اللہ۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ کتنی بڑی باتیں تمہیں بتلائی جا رہی ہے، اس شان والی کی شان اور عظمت تمہارے سامنے رکھا گیا، اس کی عظمت کو سامنے رکھو۔ کتنا بڑا اللہ، کتنا عظیم اللہ، آسمان و زمین والے اس سے مانگ رہے ہیں، اور اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ اے بندہ، تو اس ذات کا بندہ ہے، تو اپنے رب کو پہچان۔ آگے فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں۔ جن و انس یہ بہاری ہے، ان کو بوجھ کہا گیا، یعنی میں تمہارے لیے فارغ ہو رہا ہوں اے جنوں اے انسانوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز فارغ، کوئی بھی چیز مصروف نہیں کر سکتا۔
اللہ وہ ذات ہے کہ اس کو کوئی چیز مصروف نہیں کر سکتا ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کو کوئی ایک کام دوسرے سے بے خبر نہیں کر سکتا، اللہ وہ ذات ہے جو سب اس کے سامنے ہے، اس کے دست قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، یکساں مساویہ اس کے سامنے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جی میں ابھی فارغ ہو رہا ہوں، اس کے کیا معنی؟ یعنی سارے کام چھوڑ کے اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارے اذہان کے مطابق سنفرغ لکم، میں تمہارے لیے اب فارغ ہو رہا ہوں۔ پھر تو حساب و کتاب ہوگا نا، کیسی زندگیاں تم گزار رہے ہو، اب میں فارغ ہو رہا ہوں، اب تمہارے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ ہوگا۔ تو پھر اللہ کریم جب یوں فرمائے اے بندہ میں اب فارغ ہو رہا ہوں، اے جن و انس اب میں تمہارے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہوں، اب میں فارغ ہو رہا ہوں۔ ابھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائیں کہ ہاں کوئی ہو سکتا ہے موقع ایسا مل جائے جان چھڑانے کا کہ اپنے ذہن کے مطابق تو انسان سوچتا ہے نا، تو آگے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان استطعتم تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے کہیں نکل جاؤ جان چھڑانے کے لیے، اگر نکل سکتے ہو فانفذوا، نکلو۔ دنیا میں کہیں آسمان زمین ان کے کناروں سے اللہ سے نکل سکتے ہو، کہا فانفذوا، نکلو۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات، فرمایا لا تنفذون، نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان، ہاں مگر کسی زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ تو تمہارے اندر کون سی قوت ہے، کون سا زور ہے؟ نہیں ہے تو نہیں نکل سکتے ہو۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے، تو پھر آخرت میں تم بھاگ سکتے ہو۔ اب آگے پھر آخرت کے متعلق بھی اللہ ارشاد فرمائیں گے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے زمین پہ وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ اے جن و انس تم نہیں رہو گے، فنا ہو جاؤ گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور صرف باقی رہے گا ذات تیرے رب کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذو الجلال والاکرام، جو عظمت والی ذات اور احسان والی ذات ہے۔ اتنا عظیم ذات عظمتوں والا ہے کہ اپنے بندوں پہ اکرام احسان بھی کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سے دعا کرو تو اپنی دعاؤں میں کہا کرو یا ذا الجلال والاکرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مانگتے ہیں اس سے، سوال کرتے ہیں اس سے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ کل یوم، ہر ساتھ ہر گھڑی، ہو فی شان، وہ ایک شان میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس کتنی بڑی نعمت تمہیں بتلائی گئی، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم، اب میں فارغ ہوں گا تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے جن و انس اب میں تمہارے طرف فارغ ہو رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات، اس کے واقع ہونے سے پہلے بات بتلائی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
گڑھے میں گرنے والا گرنے سے پہلے اسے بتا دیا جائے آگے مت جا گڑا ہے، فرمایا اس سے پہلے تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے بہت بڑا انعام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، اے معاشر جن و انس، جن و انس کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم قوت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، بھاگنا چاہو، نکلنا چاہو، تمہیں اجازت ہے، فانفذوا، نکلو، نکل کے دکھاؤ۔ اور اب میں کہہ رہا ہوں، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہیں مگر ایک قوت کے ساتھ، اس کے لیے بہت بڑی قوت کی ضرورت ہے، اور تمہارے پاس وہ قوت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔